محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اس پروردگار کے لیے ہے جس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان میں زبان تو ہے لیکن الفاظ نہیں. اللہ رب العزت کا بے پایا اکرام ہے، احسان اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں گناہ گو فضل و کرم سے نوازا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے عید کی نماز بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کا موقع دیا، ہمیں تقوی اور طہارت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اپنے سامنے سر بسجود ہونے کا موقع عنایت فرمایا، ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق دی، ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، ہمیں قرآن پہ چلنا سکھایا. اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ کی اس موقع سے یہ جتنی تعریف کی جائے، جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم، لیکن کم سے کم اللہ کی نعمت پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. جب بھی کسی مومن بندے کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اور جب مومن بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے پایا کرم کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے بار الہ، اے رب ذوالجلال، تو نے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تم نے ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق دی. تیری توفیق سے ہم نے دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. اے پروردگار عالم، تو ہم سب کا خالق، مالک، مولا، پروردگار اور پالنہار. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھی سے لو لگاتے ہیں. اے رب ذوالجلال، ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے خداوند عالم، تو ہمارے صدقات کو قبول فرما. اے بار الہ، تو ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما. اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے پناہ اکرام اور احسان کیا. اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کھینچا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جنہیں ہم کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ دل اور دماغ سے سوچ سکتے ہیں، لیکن بہت ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے فہم و ادراک سے باہر، جن کے بارے میں ہم اندازہ تک نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہمارے صرف جسم کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ودیعت فرمائی ہیں ہم گن نہیں سکتے. ہم صرف احساس کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. جسے آنکھ نہیں وہ یہ سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ سے محروم کر دیا. جسے پیر نہیں وہ اتنا سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معذور بنایا، پیر سے محروم کر دیا. جنہیں سننے کی طاقت نہیں وہ محسوس کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے ہمیں محروم کر دیا. اللہ کی ہزاروں قسم کی نعمتیں اور ہمیشہ 24 گھنٹہ اللہ کی مہربانیاں ہمارے اوپر سایہ پڑے. اگر اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے آنکھ کی بینائی ہم سے چھین لے ہم اندھے بن جائیں گے. ہمارے جسم سے حصہ اور حرکت چھین لے ہم چل نہیں سکتے، ہم قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں. اگر سوچنے کی صلاحیت ہم سے سلب کر لے ہم دیوانہ اور مجنون میں شمار کیے جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بولنے کی طاقت چھین لے ہم شمار کر دیے جائیں گے. اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. مومن بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا اور الحمدللہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت بے انتہا ہے. مسلمان بلا ہے حد و حساب و کتاب کے ہیں، گنتی سے باہر ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمان کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے. اس وقت بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو غریب، مفلس اور نادار ہوں گے. اکثر و بیشتر مسلمان الحمدللہ پیسے کے اعتبار سے مالدار ہیں. اس کا ایک نمونہ آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ مکہ میں دیکھیں، آپ مدینہ میں دیکھیں، جہاں لوگ کبھی نظر نہیں آتے تھے. ابھی عمرہ کرنے کے لیے ویزا نہیں ملتا ہے. ابھی حج کا اپلیکیشن دیا جاتا ہے، 1 سال 2 سال اپلیکیشن قبول نہیں کیا جاتا ہے.
اتنی تعداد میں لوگوں کے پاس مال و دولت آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ چند لفظوں میں اس سوال کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان دنیا میں بلا حد و بغیر حساب و کتاب کے ہیں اور مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہے. اس کے باوجود اس وقت اس عالم ہستی میں مسلمانوں کی جو ہستی اور مسلمانوں کا جو کردار ہے سب کے سامنے. ہر جگہ ہم مظلوم، ہر جگہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ ہم ذلیل و خوار ہیں، ہر جگہ ہم ستائے جا رہے ہیں. کہیں کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اسے پکڑ کے جیل میں دیا جاتا ہے. کہیں کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے مسجد سے روکا جا رہا ہے. کہیں کوئی مسلمان کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے، اس پر جو ہے اس پر عالمی دباؤ ہے. یہ کہاں سے صدقے خیرات اور یہاں کہاں سے جو ہے یہ پیسے آ رہے ہیں. تو ہر جگہ مسلمان دین پر عمل کرنے میں بھی بہت کچھ پریشانی کا سامنا کر رہا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو حالات ہیں دشمن ہم پر حاوی، ہر جگہ ہم پر حاوی. برما میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو یا ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کی اپنی حیثیت اب ڈاواڈول ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کا تشخص جو پہلے تھا کہ نام سن کر دشمنوں کے دل پر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی، نام سن کر دشمن ہمارا میدان چھوڑ کے چلا جاتا تھا، نام سن کر مسلمانوں کا لوگوں کے دل اور دماغ پر ہماری ہیبت تاری ہو جاتی تھی. لیکن آج وہی مسلمان ہے کہ ہم غیروں سے بھاگتے ہیں. ہم شیطان سے جہاں بھاگتے ہیں وہاں ہم کافروں سے، مشرکوں سے، ملحدوں سے، جن کے پاس حق نہیں ہے، جن کے پاس روشنی نہیں ہے، جن کے پاس کفر ہے، جن کے پاس شرک ہے، جن کے پاس گندگی ہے، جو ہمیشہ 24 گھنٹہ ناپاک رہتا ہے، آج ہم اسے ڈرتے ہیں، آج ہم اسے بھاگتے ہیں، آج ہم اسے خوف کھاتے ہیں. آج داڑھی رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ انڈیا میں پکڑ نہ لیا جائے، کہیں ایئرپورٹ پہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں پاسپورٹ چیکنگ میں انکوائری میں کبھی پکڑ نہ لیا جائے. خود ہم دینی اعتبار سے اپنے اس قدر ہم پست ہو گئے اور اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہم دین پر عمل کرنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ جو ہمارے حالات ہیں عالمی پیمانے پر اپنے ملک میں، دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ان تمام حالات کو جب غور سے پڑھیں گے تو بس ایک بات نظر آتی ہے، بس ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہمارے جو اسلاف تھے وہ معزز تھے، محترم تھے، عظیم شان تھے، ان کی اپنی پہچان تھی، ان کی حیثیت تھی، ان کے نام لینے والے تھے اور رہتی زندگی تک ان کا نام لینے والا اور نام جپنے والا ان کے کردار کو بیان کیا جائے گا. کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیسے معزز تھے؟ مسلمان ہو کر کے ہم مسلمان نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، زبان پہ کلمہ زبانی دعویٰ ہے، لیکن عملی میدان میں ہم کوتا ہے. عملی میدان میں کلمے کا جو تقاضا ہوتا ہے ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں. کلمے کے جو لوازمات ہیں، کلمہ جن باتوں کی طرف ہمیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، یا کلمے کی وجہ سے جن باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ان باتوں پر ہم نہیں کرتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاج قرآن ہو کر. اور ہم سبھی تو خار کیوں ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، رب کی کتاب کو چھوڑ دیا. ہم ناول پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، ہم افسانے پڑھتے ہیں، ہم نظمیں پڑھتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، ہم شاعری پڑھتے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے وقت ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کی کتاب کی بڑی حیثیت ہے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. اس دنیا میں جو آنے والی دنیا ہے اس دنیا کے اندر بھی اس کتاب کی بڑی آخرت، بڑی قیمتی کتاب ہے یہ. اور اسی کتاب پر نجات کا انحصار ہے. یہی کتاب ہمیں نجات دلائے گی. دنیا میں بھی اگر بلند ہونا چاہتے ہیں اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں. آخرت میں اگر نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں اسے پکڑیں، جو ہمیں دے کے گئے اسے لے لیں، جن باتوں کو بتایا اور ہم قبول کر لیں، جو کرنے کو کہا اس پر چلے، ان سے منع فرمانے سے رک جائیں. ترکت فیکم امرین، ہم تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. میں نے تم لوگوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ دیا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، راستے
भटकोगे, तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करेगा, जिल्लत और खारी तुम्हारा सामना नहीं करेगी, और तुम दुनिया में पिछपा नहीं किए जाओगे, तुम रास्ते से नहीं हटोगे, तुम सीधे रास्ते पर मुंतजिल हो। तुम गुमराह नहीं हो सकते हो, तुम गुमराह नहीं हो सकते हो अगर तुम अल्लाह की किताब को और मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लोगे। हमारा इलाज यही, आज दुनिया में मजलूम है, आज दुनिया में हम गिरे हुए हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई वकार नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, जबकि हमारी बड़ी इज्जत थी, हमारी बड़ी पहचान थी। अल्लाह ने इकबाल ने कहा, क्यों नहीं बोले मुसलमानम बलरसा, फारसी का शेर है कि जब मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ तो जिस्म कांपने लगता है। वो पाए का शेर है, क्यों नहीं बोले मुसलमानम बलरसा, जब मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ तो मेरे बदन में लर्जिश तारी हो जाती है कि नाना मुश्किलात ला इलाहा, कि मैं जानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह का बड़ा तकाजा, इसके बड़े मुश्किलात हैं, इसकी बड़ी कठिनाइयाँ। कलमा पढ़ने में तो आसान नहीं, कलमे का तकाजा है, कलमे का तकाजा खालिस दीन पर अमल करना। मीठी मीठी बातें हमने तस्लीम कर ली और जो कलमा लगता हमने छोड़ दिया, तो ये दीन नहीं है, ये दीन के साथ खिलवाड़ और दीन के साथ मजाक है। दीन का मतलब है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम की बात चीजों को मान लेना, इस्लाम की बात चीजों को जो तबीयत गवारा नहीं करती है, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, हमारी तबीयत को नागवार लगती है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते छोड़ देते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है हम करते हैं, शरीर खाना अच्छा लगता है करते हैं, इफ्तारी करना अच्छा लगता है करते हैं, वही रोजा रखते हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा रखते हुए ज़कात फर्ज होगी ज़कात नहीं देते हैं। तो ये दीन इस्लाम में हमें मुकम्मल तौर पर दाखिल होना है। प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें हमारे लिए छोड़ी, अल्लाह की किताब और अपनी प्यारी प्यारी हदीसें, मीठी मीठी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ी हैं। इन दो चीजों को अगर मजबूती से कोई थाम ले, दुनिया की कोई सुपर पावर भी हमारी ताकत को कमजोर नहीं कर सकती है, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकती है, हमें कोई मजलूम नहीं बना सकता है, और हमारे ऊपर कोई हाकिम बनकर मुसल्लत नहीं हो सकता है अगर हम अल्लाह की किताब को और सुन्नत रसूल को अपना लें। तो ये अल्लाह का वादा, अल्लाह ताला ने ऐसे दीन पर चलने वालों को हमेशा इस दुनिया के अंदर खिलाफत अता फरमाई है और आखिरत में उनके लिए बुलंद मकाम दिया है। तो अगर हम अल्लाह की किताब को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लेंगे तो दुनिया में कोई हमें पिछपा नहीं कर सकता है, कोई कौम हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, कोई दुश्मन हमें डरा नहीं सकता है। इसलिए कि ईमान हमारे पास है, इसलिए कि हमें तकवा हमारे पास है, अल्लाह को हम जानते हैं, अल्लाह पर अनदेखे अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं। गैर क्या जाने अल्लाह क्या है, गैर क्या जाने अल्लाह की किताब क्या है, गैर क्या जाने ईमान क्या होता है, अल्लाह की मार्फत क्या होती है, अल्लाह का दीन क्या है, अल्लाह की दुनिया क्या है, अल्लाह की बनाई हुई आखिरत जन्नत और जहन्नम क्या है, ये गैर क्या जानेगा, ये काफिर क्या जानेगा। ये ईमान तो हमारे दीन है। ये रमजान हमें सबक देने के लिए आया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारे ऊपर रोजा वैसे ही फर्ज किया जैसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये रमजान का रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आया, हमें परहेजगार बनाने के लिए आया, हमें तक़वा सिखाने के लिए आया। मेरे भाई, यहाँ एक बात ये भी सोचने वाली बात है कि हम रमजान में रोजा रखते रहे, नमाज पढ़ते रहे, ज़कात देते रहे, खैरात देते रहे, और हम अल्लाह की मना करदा चीजों से रुकते रहे, बाज आते रहे, क्योंकि अल्लाह ने मना किया। हमने सहरी खा ली, पानी नहीं पीते हैं इफ्तार से पहले, खाना नहीं खाते हैं क्योंकि परवरदिगार ने हमें मना किया है रोजे की हालत में पानी मत पियो, खाना मत पियो, जबकि खाना और पानी दोनों हलाल हमारे लिए। क्यों रुकते हैं? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मना किया है। यहाँ सोचने की बात यह है कि वही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब को मना किया है, हराम करार दिया है, क्यों नहीं रुकते हैं? उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नशे की तमाम चीजों को मना किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन हराम, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशे वाली चीज हराम। ये हराम किया है, तो जो चीज अल्लाह ताला ने हलाल किया था रमजान में इसलिए रुके कि अल्लाह का हुक्म था, और जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है उन चीजों से मेरे भाई क्यों नहीं रुकते हैं? रमजान हो गैर रमजान हो, हमें हमेशा रुकना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हमें इस रमजान से ये बात हमें मिलती है, नसीहत मिलती है, ये सबक मिलता है। इसके अलावा रमजान दर्श देता है ईसार का, रमजान दर्श देता है तक़वे का, रमजान दर्श देता है इत्तिफाक का। आज हमारे अंदर इत्तिफाकी पैदा हो गई, हर आदमी
لڑائی ہو جائے تو تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تم رسول اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، جھگڑا ختم ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کہیں گے نا اپنے فتویٰ کی طرف جائیں گے، اپنے مولانا کی طرف جائیں گے، اپنی جماعت کی طرف جائیں گے، اپنے امام کی طرف جائیں گے، کبھی جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آج بتایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور حکمراں کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے مابین اختلاف پیدا ہو جائے کسی بھی معاملے میں، اگر تمہارے مابین اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تم رسول اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تو ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے، جیسے ایک ٹائم پہ سحری کھاتے تھے، جیسے ایک ٹائم پہ ہم افطار کھاتے تھے، اسی طریقے سے ہم اپنے اندر یگانت پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ہم مل جل کر کے رہنا سیکھیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ امت جماعتوں میں تقسیم ہو گئی، پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی اور اپنی اپنی جو ہے شرف بنا رہی ہے، جبکہ ہمیں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک جماعت پر چلنے والا ہوگا، ایک کتاب پر ایمان لانے والا، ایک راستے پر چلنے والا ہوگا اور محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والا، محمد رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائی ہم یہاں سے یہ نصیحت لے کے جائیں کہ آج کے بعد اپنے اندر صرف اللہ کی محبت پیدا کریں گے اور محمد رسول اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس سے ہم محبت کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہے اس سے محبت کریں گے، اللہ کی جو کتاب کہتی ہے بس وہی کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے جو اس کا تقاضا ہے بس اسی کو پورا کریں گے۔ اگر بندہ ان چیزوں کو اگر پورا کر لے، کہیں نہ مظلوم رہے گا، کہیں نہ محکوم رہے گا، کہیں نہ غلامی کرنی پڑے گی، کہیں نہ ذلیل و خوار ہوگا، کہیں نہ پستہ کیا جائے گا، کہیں نہ دشمنوں کی مار پڑے گی، کہیں نہ تاجر مولی کی طرف تکا جائے گا، ہر جگہ ہمارا سینہ چوڑا ہوگا، ہم بلند اور ہم جو ہے ٹائٹ ہو کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کہیں بھی رہیں گے، ہمارا ایمان ہمیں اندر سے ورگلائے گا، تمہیں کہیں نہیں ڈرنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی سے خوف نہیں کھانا ہے، اگر خوف کھانا ہے تو اس پروردگار کا کھانا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس سے ڈر جانا ہے، جس سے خوف کھانا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا وہ دین کامل ہے، وہ دین مکمل ہے اور وہ دین اکمل ہے، اسی دین پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس دین پر مکمل عمل کریں گے۔ اس دین پر اگر مکمل عمل کرتے ہیں تو قسم ہے رب کائنات کی کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم اللہ کی جو ہے نا اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہمیشہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو آج سے ہم وعدہ کریں کہ رمضان کا پیغام ہے ہم اتحاد کو پھیلائیں، ہم متحد ہو جائیں، متحد ہو کر کے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ دشمن ہم سے گلے لگائے گا، ہم سے اسلام کے بارے میں پوچھے گا، ہم سے ہماری کتاب کے بارے میں پوچھے گا، جب ہمارے درمیان اتنے اختلاف ہوں گے کون پوچھے گا ہماری باتیں، ہمارے اسلام کے بارے میں کون جاننے کی کوشش کرے گا؟ یہ رمضان اور یہ جو ہے روزہ، یہ جو ہے روزے کے اندر جو عبادات ہم نے کیا، یہ ساری چیزیں ہم سے تقاضا کر رہی ہیں کہ اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر اپنے کردار میں تبدیلی پیدا